ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس جمعہ میں حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 ان دونوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق الله العظيم۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے، پہلے تو لفظی ترجمہ سن لیں۔ کیفا کے معنی کیسے، جسے ہم کہتے ہیں نا کیفا انتم، تم کیسے ہو۔ کیفا یعنی کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتن اور تم مردہ تھے، فاحیاکم بس اس نے تم کو زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم مارے گا تم کو، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ پھر تم اسی کی طرف ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی وہ ہے جو خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کو، ثم استوى پھر متوجہ ہوا، الی السماء آسمانوں کی طرف، فسواہن پس ان کو درست بنایا، 7 سماوات 7 آسمانوں کو، وہو بکل شیء اور وہ ہر چیز کا علیم جاننے والا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اب اس کا اصطلاحی ترجمہ یہ ہے، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم مردہ تھے، پس اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے تمام چیزوں کو، پھر اس نے آسمانوں کی طرف قصد راست کیا، بس اس نے 7 آسمان کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پہلی آیت کریمہ 28 نمبر کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے 2 زندگی کو اور 2 موت کو بیان فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کیف تکفرون باللہ۔ حالانکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، مگر رسول کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے تھے۔ رسول کی رسالت کا انکار کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ خدا کی توحید کا انکار کرنا، کیونکہ رسول کو رسول بنا کر بھیجنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، خدا ہی کی ہے۔ تو جس چیز کو خدا نے بنایا اس چیز کا تم نے انکار کیا، گویا کہ خدا کا انکار کیا۔ اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا انکار کرنا گویا کہ خدا کی توحید کا انکار کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو رسول کی رسالت کا انکار کریں یا اللہ کے کلام ہونے کا انکار کریں تو اس نے خدا کی توحید کا انکار کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ اور یہ تکفرون کا جو لفظ ہے یہ کفر سے ہے۔ کفر کے لفظی معنی انکار کرنا،
اور شریعت کی اصطلاح میں کفر کے معنی آتے ہیں ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا. ضروریات دین میں سے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان میں سے اگر کوئی بندہ کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. تو شریعت کی اصطلاح میں کفر کس کو کہتے ہیں؟ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دین کا انکار کر دینا. مرزا غلام احمد قادیانی نے یہی کیا تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، جو ضروری چیز ہے جس کے اوپر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس کا انکار کیا تھا اور اس کی تعویل فاسدہ کیا تھا. اور تعویل فاسدہ کرنا یہ بھی کفر میں شامل ہو جاتا ہے. باطل تعویل کرنا یعنی جو مطلب نہیں ہے اس مطلب کو بیان کرنا. جیسے بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے نا کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے، ہم تو نماز جو ہے نا ظاہر سے نہیں پڑھتے بلکہ اندر سے پڑھتے، دل سے پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دل سے پڑھتے ہیں. تو یہ بھی تعویل فاسدہ ہو گیا، غلط مطلب جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ احادیث پاک سے، نہ سنت رسول سے اس کا کوئی ثبوت ہے. تو شریعت کی اصطلاح میں کفر کہتے ہیں ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا یا تعویل فاسد کرنا. تو اس چیز کو آپ لوگ یاد رکھیے. لفظی ترجمہ اس کا جو ہے انکار کرنا، اور اصطلاحی ترجمہ وہ ہے جو میں نے بتایا آپ حضرات کو. پھر اس کے بعد میں بیان فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم مردہ تھے یعنی بے جان تھے. اموات یہ میت کی جمع ہے. میت کہتے ہیں مردے کو کہ جس کے اندر سے روح نکال دی جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ الْمَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا. جب آدمی کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی روح کو قبضہ کر لیتے ہیں، پورا وصول کر لیتے ہیں. کہ جسم کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، روح کو اگر مومن کی ہے تو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر مومن کے علاوہ غیر مومن کی ہے، غیر مسلم کی ہے، تو اس کو سجین میں لے جایا جاتا ہے، جو ساتوں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے، ایک قید خانہ ہے، اس کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے. بہرحال وہ ایک لمبی تفسیر ہے. تو دنیا میں آنے سے پہلے ہم بے جان تھے، ہمارے اندر جو ہے نا ہمارا ذرہ برابر بھی وجود نہیں تھا، اور ہم جو ہے نا ذرات میں پھیلے ہوئے تھے. ہمارے بعض ذرات جو ہے ہوا میں تھے، بعض ذرات پانی میں تھے، بعض ذرات مٹی میں تھے، جو سب کے سب بے جان تھے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام کو، تو مٹی میں سے ذرات کو جمع کیا، پانی میں سے جو ہے جمع کیا، ہوا میں سے جمع کیا، تمام بے جان ذرات کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا. پھر آدم علیہ السلام سے سلسلہ انسانی کا یعنی نسل انسانی کا سلسلہ جو ہے نا چلا. تو پہلے تو مردہ تھے، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ہم کو زندگی دی. تو ایک ہمارا مردہ ہونا جو ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الدہر کے شروع میں بیان فرمایا، هل اتى علی الانسان، کہ انسان پر جو ہے نا ایک وقت ایسا بھی آیا ہے، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان قابل ذکر نہیں تھا. انسان کا جو ہے نا کوئی ذکر نہیں تھا. جیسے میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرا کوئی ذکر نہیں تھا، آپ لوگوں کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا کوئی ذکر نہیں تھا. آپ کا وجود ہوا، آپ کے ماں باپ نے جو ہے آپ کو سنبھالا، تربیت کی، پرورش کی، آپ بڑے ہو گئے، آپ کو پالا پوسا، آپ کی نشو نما ہو گئی، آپ کو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھایا، مدرسوں میں بھیجا، مکتب میں بھیجا، تو آپ کی ایک ہستی بنی، آپ ایک شخصیت کے لائق ہو گئے، ہم ایک شخصیت کے لائق ہو گئے. تو دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا، دنیا میں آنے کے بعد میں جو ہمارا ذکر ہونے لگا. پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، بلا شبہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ تخلیق اول مٹی سے ہے اور تخلیق ثانی نطفے سے ہے، یعنی پہلی پیدائش جو انسان کی ہوئی ہے آدم علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، تو پتلا جس چیز سے پہلے ابتدا میں بنا ہے تو وہ مٹی سے بنا۔ پھر تخلیق ثانی یعنی دوسری جو تخلیق ہے وہ نطفے سے ہے، تو دوسری تخلیق کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا، اور پہلی تخلیق کو اللہ رب العزت نے جیسے یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب، کیا اے لوگوں بلا شبہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، تو وہاں پر جو ہے تخلیق اول ہے کہ تخلیق اول کس چیز سے ہوئی، اور یہاں پر تخلیق ثانی ہے کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ مخلوط نطفے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی مرد کا نطفہ اور عورت کا نطفہ، دونوں نطفے مل کر انسان بنتا ہے، یا تو لڑکی پیدا ہوتی ہے یا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اگر مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب ہوتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ جو ہے آگے سورہ بقرہ میں یعنی جو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تھے، انہوں نے سوالات کیے تھے، کچھ سوالات تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ لڑکا کب پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے، تو اس کا بھی ذکر ہے، تو اس کو جو ہے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کیونکہ یہاں پر ذکر کرنا ضروری تھا۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے ایک مردہ، دنیا میں پھر ہماری زندگی ہوئی، ہم کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس کے بعد میں اس دنیا میں کچھ زندگی گزرے گی، گزرنے کے بعد میں پھر اللہ رب العزت ہمارے اوپر موت طاری کرے گا، پھر عالم برزخ میں ہم پہنچیں گے، قبر والی زندگی میں۔ قبر والی جو زندگی ہوتی ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے معنی آڑ کے ہوتے ہیں، برزخ کے معنی کیا ہے؟ آڑ کے ہیں، دیوار کے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان میں قبر والی زندگی ایک آڑ ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم برزخ۔ پھر عالم برزخ سے اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے گا، تو دو موت اور دو زندگی ہو گئی۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت یعنی غیروں کا یعنی کافروں کا جب حساب لیں گے تو اس وقت میں وہ کافر یہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، یا اللہ تو نے ہم کو دو موت دی اور دو زندگی دی، فاعترفنا، ہم نے اقرار کیا، بذنوبنا، ہمارے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، تو نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے کہ ہمارا چھٹکارا ہو جائے؟ خروج، فہل الی سبیل، خروج یعنی نکلنے کا کوئی راستہ ہے، جیسے کہ تبلیغ میں کہا جاتا ہے نا بھائی خروج ضروری، خروج، تو وہاں پر جو ہے نا خروج کا لفظ ہے کہ بھائی نکلنے کا، چھٹکارے کا کوئی راستہ ہے، تو وہاں پر اقرار کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جو بھی فائدے کی زندگی ہے یعنی بنانے کی زندگی، وہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت والی زندگی یہ اپنے آپ کو بنانے کی زندگی نہیں ہے، وہ تو دار الجزا ہے، بدلے کا دین ہے، کہ وہ بدلے کا وقت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، اور ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں بھی زندگی ہوتی ہے، لیکن عالم برزخ میں قبر میں جو زندگی ہوتی ہے وہ زندگی جو ہے دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے اور آخرت کی زندگی سے بالکل مختلف ہے، دونوں زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی ایسی ہے جیسے کہ خواب کی زندگی ہوتی ہے، کہ آدمی جب سوتا ہے تو سونے کے بعد میں جو ہے نا سارے خواب، جیسے ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی میں تیر رہا ہے، سمندر میں سفر کر رہا ہے، حج کرنے مکہ پہنچ گیا، مدینۃ المنورہ پہنچ گیا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے چلا گیا، اور کسی سے جو ہے فائٹنگ کر رہا ہے، کسی سے لڑائی کر رہا ہے، تو اچانک میں آنکھ کھل گئی، پھر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی زندگی جو ہے نا اصل زندگی نہیں۔ تو قبر والی زندگی دنیا کی زندگی کا تکمیلہ ہے، یعنی دنیا کی زندگی کو مکمل کرنا، اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے، یعنی آخرت کی زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ دنیا کی زندگی کا تکمیلہ
آخرت کی زندگی کا مقدمہ. اس چیز کو جو ہے یاد رکھیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا، اصل جو زندگی تھی دو، تو ان دونوں زندگی کو یہاں پر بیان کیا. کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم تو جو ہے مردہ تھے، پس اس نے تم کو زندہ کیا. اب ایک بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی حیوانات ہیں، تمام کے ساتھ میں لاحق ہے. اور دنیا کی زندگی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ذریعے سے انسان لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر یہ دنیا کی زندگی ہمیں نہ ملے تو انسان نہ زمینی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ آسمانی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. زمین میں بہت ساری نعمتیں ہیں، شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو گھنٹوں لگ جائیں گے. آسمانی نعمتیں جیسے چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے نا، بارش کا ہونا ہے، یہ سب آسمانی نعمتیں ہیں. حساب و کتاب کا روزانہ جو ہے نا اعمال کے نتیجوں کا اترنا ہے، تو یہ سب آسمانی نعمتیں ہیں. تو آسمانی نعمتوں سے بھی انسان فائدہ اٹھا رہا ہے اور زمینی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ صرف دنیا کی ایک نعمت، دنیا والی زندگی کی وجہ سے. اور یہ انسانی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. پھر اس کے بعد میں بیان فرمایا کہ ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مارے گا. ثم یحییکم. اب دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، یہ دونوں کے دونوں قرآن کریم سے ثابت ہے. اور جو عالم برزخ والی زندگی ہے، قبر والی زندگی، وہ حدیث پاک سے اور قرآن کریم کی مختلف آیات سے اور متواتر روایتوں سے، جو مسلسل جو روایت ہوتی ہے اس کو متواتر روایت کہا جاتا ہے، ان سے ثابت ہے. جیسے حضرت برا بن عازب کی ابو داؤد کی روایت ہے، اس سے ثابت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، اس سے ثابت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے،